السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ، اما بعد۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے اس زندگی کے بارے میں پوچھے گا۔ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اس زندگی میں ہم نے وہ کچھ پر کرنا ہے جس کے لیے اللہ نے حکم دیا ہو۔ یہ زندگی ہماری جو ہے یہ آنسر پیپر ہے، اور اسلام بطور کویسچن پیپر ہے۔ کویسچن پیپر کے مطابق ہم نے آنسر دینے ہیں، جوابات دینے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر قیامت کے دن دیکھے گا اور ہمارے اعمال کو جو ہے نا اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے سامنے دکھائے گا اور فرمائے گا کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ تو دنوں میں ہم نے کیا برنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے جو کچھ شریعت نقل ہے اسی پر عمل، یہ اسلام ہے۔ جیسے کہ عبادات میں اصل بنیادی بات توقیف ہے، اصولی شریعت میں اس کو کہتے ہیں توقیف۔ توقیف کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہماری اس دین میں اپنے طرف سے کوئی کام کیا، اس کام پر دلیل شریعت سے نہ ہو، کام بھی مردود، وہ بندہ بھی مردود۔ دیکھیے، پھر شعبان کے 15 رات کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں ہے عبادت کے تخصیص میں، بلکہ رد میں احادیث موجود ہے۔ ایک وہ حدیث جو سارے بدعات کے لیے بطور کھاٹ ہے، وہ یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے صحیح مسلم میں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تختصو، خاص نہ کرو جمعے کی رات کو عبادت کے لیے باقی راتوں کے مقابلے میں، اسی طریقے سے جمعے کی دن کو خاص نہ کرو روزے کے لیے باقی دنوں کے مقابلے میں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ جب اللہ کے رسول نے اس طرح منع کیا ہے تو 15 رات کے جو ہے نا عبادت بھی بطریق اولا منع ہے، اور وہ بدعت کہلائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے شروعی شعبان میں کیا فرمایا ہے، اور کیا اللہ کے رسول کا طریقہ کار تھا؟ وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام روزے رکھتے تھے، اور جب پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین تک لوگوں کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اللہ تک پہنچ جائے اور میں روزے سے ہوں۔ دیکھیے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوچھے گا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ تم نے انبیاء کی کیا اجابت کی تھی، ان کو ان کے جو ہے نا بتائے ہوئے طریقوں پر کتنا عمل کیا تھا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ انبیاء سے بھی پوچھا جائے گا، امتوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو ہم سے کیا پوچھا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بارے میں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اے نبی اگر انہوں نے آپ کے بات پر لبیک نہیں کہا تو آپ جانیے کہ یہ اپنے خواہشات کے پیروکار ہے۔ تو بدعات، خرافات، یہ خواہشات کے پیروکاری ہے، اور شریعت ان چیزوں کو قبول نہیں کرتی۔ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ ہم نے وہ کچھ کرنا ہے جس کا حکم شریعت نے دی ہو، اور یہ بات سنیے اور پھر سنیے، وہ یہ ہے ہماری زندگی، ہمارے اعمال آنسر پیپر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کویسچن پیپر ہے۔ آنسر پیپر میں وہ کچھ دینا ہے اور وہ کچھ بھرنا ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہو، جس کی شریعت نے حکم دیا ہو، اور شریعت نے قرآن اور حدیث پر حکم دیا ہے، اور چیزوں پر نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کی موافق زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔